صحیح. ٹھیک ہے. اب معاملہ آتا ہے جی مانگڑ صاحب ڈی سی ہیڈ کوارٹر حیدرآباد حریم فاطمہ صاحبہ کا. حریم فاطمہ صاحبہ مانگڑ صاحب ایک تو یہ کہ یہ ان کی کوئی اتنی چہیتی ہیں کہ یہ باقاعدہ جو ہے نا ان کے کلیکٹر اپرائزمنٹ ساؤتھ واجد علی یہ ان کے سامنے ان کی جو ہے نا تعریفیں کرتی ہیں. تعریفوں سے مراد یعنی ان کا جو ہے نا امیج بلڈ کرتی ہیں کہ یار اتنی بہترین آفسر آئی ہیں اور یہ ایسا کام کر رہی ہیں, اچھا کام کر رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں نا جو محکمے میں ہوتا ہے اپنے بلو آئٹ کو آگے بڑھانے کے لیے. انہوں نے کیا کیا مانگڑ صاحب کہ جب یہ ڈی سی ہیڈ کوارٹر حیدرآباد تھیں انہوں نے ایک 190 جی ڈیز جو کہ گیٹ آؤٹ کے لیے ریڈی تھی. گیٹ آؤٹ کے لیے ریڈی مطلب ان کی ایگزامینیشن ہو چکی ہے, وہ ٹیکس پیڈ ہے, اس کی جی ڈی فائل ہے, ٹرانسشپمنٹ ہو گئی ہے. اب انہوں نے گیٹ سے نکلنا ہے. ان کو اچانک سے کوئی دورہ پڑا, چاہے کسی انٹیلیجنس بیس پہ ہوگا, چاہے کوئی جو ہے نا کہیں سے خفیہ اطلاع ہی ہوگی, وہ ہمیں انکوائری کر کے یہ بتا دیں کہ یہ جو 190 جی ڈیز تھی ان کی ری اسسمنٹ انہوں نے کس کے کہنے پہ کی. حریم فاطمہ صاحبہ نے. مانگڑ صاحب انہوں نے 190 جی ڈیز کی ری اسسمنٹ کی اور ان ری اسسمنٹ میں سے 200 ملین روپیز کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. پوچھے کیسے؟ وہ جو ان کا ٹیکس بنتا تھا اس میں ایویژن کی اور اپنا حصہ رکھے, ان کو کہے تسی بھی موجہ کرو تو ہم بھی موجہ کریں. 50% 30% جو بھی تھا وہ خود رکھا, 80% خود رکھا, 20% ان کو بھی ہوا. ان کو گیٹ سے باہر کیا ری اسسمنٹ کے بعد 190 جی ڈیز کی اور قومی خزانے کو 200 ملین کا نقصان پہنچا دیا. اب اس کی تحقیقات چیئرمین BR صاحب کریں, باسط مقصود عباسی صاحب کریں, لیکن تھرڈ پارٹی آڈٹ کریں. حریم فاطمہ بھی حیدرآباد میں, یہ ڈی سی ہیڈ کوارٹر حیدرآباد. اس معاملے کی جو بات چیت ہے وہ چلی گئی واجد علی صاحب کے پاس. واجد علی صاحب بہت غصہ ہو گیا اس پہ, انہوں نے اپنی طرف سے وہ کیا. لیکن ان کے سر پہ پہاڑ تو تب ٹوٹا نا مانگڑ صاحب کہ جب سیکیورٹی ادارے نے ایک خفیہ لیٹر بھیج دیا چیئرمین FBR کو, اور اس میں یہ ساری کارستانیاں لکھی ہوئی تھیں. تو بس پھر کیا تھا, چیئرمین FBR صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے فوراً کہا کہ شو کاز نوٹس جاری کریں اور ٹرمینیٹ فرام دی سروس حریم فاطمہ کو. تو جب وہ شو کاز اور ٹرمینیٹ والا لیٹر آیا نا باہر, تو وہ لیٹر ٹرمینیٹ اور شو کاز کے بجائے ٹرانسفر لیٹر بن گیا تھا. جادو. یعنی پہنچتے پہنچتے چیئرمین صاحب نے غصے میں کہا کہ ان کو شو کاز نوٹس جاری کر کے ٹرمینیٹ کیا جائے, ختم کریں ان کو. ٹھیک ہے, لیکن جب انہوں نے وہ لیٹر جاری کیا نا ان کے سزا کے اوپر, ٹھیک ہے, تو وہ یہ تھا کہ ان کو ٹرانسفر کر دیں اور ٹرانسفر کر کے ان کو OPS. یعنی جب چیئرمین صاحب کے آفس نے وہ لیٹر تیار کیا اس وقت تک چیئرمین صاحب 2 گلاس پانی پی چکے تھے, غصہ نیچے آ چکا تھا, یا شاید کسی نے ان کا جو ہے نا BP لو کرنے کے لیے کانکر کی 1-2 گولیاں کھلا دی تھیں. جو بھی تھا ہمیں تو نہیں پتا, لیکن وہ جو چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے اس خفیہ لیٹر کے بعد کہ ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا شو کاز کے بعد, ٹرمینیشن کے بجائے ان کا ٹرانسفر ہو گیا, اور وہ بھی OPS. یعنی وہ جو ہے نا مانگڑ صاحب ان کو شو کاز نوٹس OPS کر کے اپرائزمنٹ ویسٹ میں تعینات کر دیا گیا. یعنی اگر یہ گریڈ 19 کی ہے تو OPS کے تھرو جو ہے نا یہ 20 کی خدمات سر انجام دیں. اتنی سخت سزا, اور اگر گریڈ 18 کی ہے تو 19 کی دیں گی. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ایک مزدور کے اوپر اگر 19 گانٹھیں ہیں تو اس کے اوپر 20ویں بھی رکھ دی جائے. 20ویں بھی رکھ, یہ وزن ہے نا یہ. ہاں اچھا, اب ایک میں آپ کو بتاؤں جو ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا پشاور ٹو کراچی نیٹ ورک یا چینل, اس کیس کی جو انکوائری تھی مانگڑ صاحب وہ پتہ ہے کس کو دی گئی؟ وہ دی گئی کلیکٹر پشاور انفورسمنٹ عائشہ وانی صاحبہ کو. اچھا, جو کہ ہیڈ ہے پشاور ٹو کراچی چینل کی. دیکھیں اس کے بھی ویسے تو لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں ان کے حوالے سے, اور آپ کو پتہ ہے ہم نے کتنی دفعہ عائشہ وانی صاحبہ کے حوالے سے کویسچن بھی اٹھایا. وہ بھی اگر اپنا موقف دینا چاہیں تو ہمیں کچھ اعتراض نہیں ہے, اور اس کے اوپر حریم فاطمہ صاحبہ بھی کچھ بولنا چاہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں چیئرمین صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چیئرمین صاحب جب آپ کو غصہ ہے اور آپ نے کہا قومی خزانے کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے,
تو آپ نے کہا کہ اس کو شوکا نوٹس دے کے ٹرمینیٹ کر دیں. پھر غصہ پتہ نہیں اتنی جلدی کیوں آپ کا اتر گیا. پھر امجد لال کے حوالے سے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ضروری ہے کہ سیکورٹی ادارے کا کوئی لیٹر آئے. پھر سیکورٹی ادارے کا اگر لیٹر آ ہی گیا تو اس لیٹر کے جواب میں آپ نے حریم فاطمہ کو اور نواز دیا. چاہیے تو آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو ٹرمینیٹ کیا جائے, لیکن پھر آپ کا غصہ اتنا نیچے آیا کہ گریڈ 19 کی ایک آفیسر کو آپ نے گریڈ 20 میں جو ہے وہ سزا کے طور پہ بھی. کیا خوبصورت سزا ہے, کیا زبردست سزا ہے. یہ اور ان کی انکوائری جو ہے نا وہ اسی کارٹل کو دے دی گئی, یعنی محفوظ راستہ مل گیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیئرمین ایف بی آر صاحب کا جو آفس ہے نا, جو ہے یہاں اسلام آباد میں, پورا وہ سلسلہ ہے. یہاں پہ بڑے بڑے افسران جو ہے نا او پی ایس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں او پی ایس کس چیز کا موقف ہے؟ اوپن پے اسکیل. اوپن پے اسکیل, ہاں, یعنی یہ گریڈ اپنی جو ان کی مرات ہیں 19 کی فار ایگزامپل وہی لیں گے, لیکن ان کے پاس جو ذمہ داریاں ہوں گی وہ 20 کی ہوں گی. 21 کی بھی دے سکتے ہیں, 20 کو 21 کی دے دیں گے. اور ایسے افسران موجود ہیں ایف بی آر میں مانگڑ صاحب, اوپن پے اسکیل, اوپن پے اسکیل پہ بیٹھے ہوئے, یعنی کھلا اسکیل, کھلا اسکیل اوپن پے اسکیل ہے. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین, یہ آپ نے سنا اس کارٹل کا. ابھی اور تفصیلات باقی ہیں, اس کے اوپر جناب چیئرمین صاحب کو پھر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ دیکھیں انہوں نے تو قومی خزانے کو اتنا بڑا ٹیکہ لگایا اور آپ نے سزا کے طور پہ ان کی ترقی کر دی. اور پھر جن کو آپ نے انکوائری کے لیے بٹھایا ہے تو وہ ذرا ان کے اوپر بھی کوئی انکوائری کے لیے, ان کے معاملات کے لیے انکوائری بھی ایک کروا لیں, اور پھر امجد لال صاحب کے معاملات کی انکوائری بھی کروا لیں. اور جناب چیئرمین صاحب, جناب باسط مقصود عباسی صاحب, میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ کراچی میں چاندی چوری کی واردات ہوئی. اب جو ہمارے پاس ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں, آپ کے پاس یہ خبر تو پہنچی ہے نا کہ عمر شفیق صاحب نے جو پرنس جمشید ہے اس کو چپیڑے ماری, تھپڑ مارے. تو تھپڑ اگر مارے ہیں تو کسی وجہ سے مارے ہیں, اس کی وجہ وہ چاندی چوری ہے. اگر اس نے چاندی چوری 500 کے جی کی ہے یا 550 کے جی کی ہے یا 300 کے جی کی ہے تو اب تک ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں عمر شفیق صاحب سے نہیں پوچھا جاتا؟ یا عمر شفیق صاحب بتا دیں ہمیں کہ عمر شفیق صاحب اگر وہ چاندی چوری والی جو واردات ہے اگر نہیں تھی تو پھر پرنس جمشید کے منہ پہ آپ نے تھپڑ کیوں مارے؟ واردات تھی. جب واردات کی وجہ سے آپ نے تھپڑ مارے تو اس کے بعد جو قومی خزانے کے لیے آپ نے بہترین فرائض سر انجام دینا تھے تو وہ تو آپ نے ابھی تک کوئی ایف آئی آر ہی نہیں کی, کوئی معاملات آگے بڑھے نہیں, بلکہ ان معاملات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. ہم تو سامنے رکھ رہے ہیں معاملات کو. چیئرمین صاحب ایکشن لیں یا نہ لیں, چیف کلیکٹر کسٹم جناب باسط مقصود عباسی صاحب ایکشن لیں نہ لیں, ہمارا تو کام ہے بھائی نشاندہی کرنا. اور میں جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جناب یہ دیکھیں کہ ہمیں تو سمگلروں سے زیادہ کسٹم کے لوگوں سے خطرات ہیں. ہاں, سمگلروں کو تو انہی نے پکڑنا ہے نا, اس کے لیے کوئی علیحدہ سے مزدور تو نہیں رکھے جائیں گے کہ جی کہ یہ جو سمگلر سامان لے کے آ رہے ہیں ان کو پکڑیں. اب سمگلر نے کرنا ہے کاروبار, وہ کاروبار کے لیے ان کو سہولت کار بنا لیتے ہیں, تنخواہ بھی لیتے ہیں, سمگلروں کے ساتھ مل کے دھندا بھی کرتے ہیں. بالکل ان کو ایک اوپن پے, جس طرح اوپن پے اسکیل ہے نا, تو فیلڈ مارشل صاحب ان کے لیے ایک اوپن ان کے لیے آپشن رکھتے ہیں. اوپن پے اسکیل کی بجائے اوپن آپشن. بھائی اگر آپ نے دھندا کرنا ہے, سمگلر بننا ہے تو پھر آپ سمگلر بنیں. یہ قومی وردی کو کسٹم کی کو اتاریں, آپ جا کے کریں سمگلر والا کام. آپ چھالیاں لے جائیں, چاندی لے جائیں, ڈیل کر کے جیسا بھی ہے تو, لیکن یہ پھر قومی خزانے کی تنخواہ تو چھوڑ دینا کم از کم. اسی طریقے سے یہ جو ہمارے جو یہ دو ہم نے نیٹ ورک آپ کے سامنے امجد لال والا رکھا ہے, پھر حریم فاطمہ صاحبہ والا رکھا ہے, پھر یہ آپ کے سامنے پرنس جمشید والا معاملہ ہے, پھر کوئٹہ میں اتنی بڑی واردات ہوئی ہے, پھر ہم نے چمن بارڈر کے آپ کو فوٹیج دکھائی ہے. تو جناب فیلڈ مارشل صاحب, ہمیں بالکل سمگلروں کو تو سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں, ہمیں ان کے سہولت کاروں سے خطرہ ہے جو کسٹم سے تنخواہ بھی لیتے ہیں, سرکاری خزانے سے تنخواہ لے کے کام سمگلروں کے لیے کرتے ہیں. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.